جن لوگوں نے آپ کی مخالفت کی ہے، آپ کو ووٹ نہیں دیا ہے، لیکن جماعت کے تو کارکن ہیں، لیڈرز ہیں، ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ ان کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ یہ پانی کے لکیر بنا دے اور پتھر کے لکیر نہ ہو، اور ہمارے جماعت کا یہی منشور ہے، یہی دستور ہے کہ جب یہ مرحلہ گزر جاتے ہیں بس یہ پانی کی لکیر یہ ختم ہو گیا۔ یہ جو ایم پی ایز وغیرہ، یہ جو زورور طبقہ تھا، یہ آپ کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے؟ میرے خیال جماعت میں ضرور ایم پی ایس بھی جماعت کا ایک ہے، تاثر ہے، میں عام آدمی کی بھی ذرا آپ سے بات کارکن میرا خیال یہ ہے کہ وہ جو زورور ہوا ہے وہ بھی جماعتی قوت کی وجہ سے ہوا ہے۔ بیٹا وائس کے ساتھ آپ کا میزبان سید علی شاہ۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں جمعیت علماء اسلام بلوچستان کے نو منتخب امیر سینیٹر مولانا عبدالواسع صاحب، ان سے ذرا بات کریں گے۔ کافی ٹف مقابلہ رہا، کیا کہیں گے مولانا صاحب ذرا اپنے الیکشن کے حوالے سے؟ دیکھا کچھ نعرے بازی بھی تھی اور پروسیس تو جمہوری تھا، یعنی عمل جمہوری تھا۔ میرا خیال اس پہلو کو دیکھا جائے کہ کتنی خوبصورت انداز میں اور کس جمہوری انداز میں ہمارے الیکشن آج ہوئی ہے، تو میرا خیال کسی بھی جماعت کا اس طرح الیکشن میں جب ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے، کوئی کہتے ہیں کہ میرے کارڈ نہیں، کوئی کہتا ہے میرے دعوت نامہ نہیں ہے، کوئی کیا کہتے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ مجھے بھی اس الیکٹرول لسٹ میں میرا نام ہونا چاہیے، لیکن بہرحال اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے الیکشن بخیر و خوبی اور بہت آسان طریقے سے سر انجام ہوئی۔ اس میں تو ہمارے صوبائی کنوینر صاحب کا بھی بہت بڑا رول تھا کہ سنجیدگی سے متانت سے انہوں نے یہ پائے تکمیل تک پہنچایا، اور مولانا عطا اللہ درویش صاحب کا اس میں بہت بڑا رول تھا، اور اس میں ہمارے جماعت کے اور ہمارے دستور کے، ہمارے قیادت کے، یہ ان کے امیدیں کے مطابق، ان کے منگوں کے مطابق یہ الیکشن پائے تکمیل تک پہنچ۔ یہ ذرا بتائیں کتنے ووٹ تھے ٹوٹل، کتنے استعمال ہو گئے؟ آپ نے اور آغا محمود شاہ صاحب نے کتنے ووٹ لیے؟ مجھے تو ساتھیوں کو شاید پتہ ہو کتنے ہیں، 1000، کوئی 77 کہتے ہیں، کوئی 45 کہتے ہیں۔ آغا محمود یعنی شاہ آپ صاحب کو ووٹ کا بھی پتہ نہیں کہ کتنے ووٹ لیے؟ یہ ساتھیوں نے وہ کر دیا، ہم نے تو بس پھر نعرہ بازی شروع ہو گئی، آپ گھر آ گئے۔ تو شاید 1000 سے کچھ اوپر، اور جنرل سیکرٹری کی بھی اور امیر کا بھی، تو اتنے ووٹ ملے۔ اس سے کیا اثر پڑے گا؟ ظاہر ہے جو ایک تو ہم نے دیکھا یہ جو ایم پی ایز وغیرہ، یہ جو زورور طبقہ تھا، یہ آپ کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے؟ میرا خیال جماعت میں ضرور ایم پی ایس بھی جماعت کا ایک ہے، تاثر ہے، میں عام آدمی کی بھی ذرا آپ سے بات۔ کارکن میرا خیال یہ ہے کہ وہ جو زورور ہوا ہے وہ بھی جماعتی قوت کی وجہ سے ہوا ہے، وہ بھی جماعتی ہے، اور کوئی سینیٹر ہو، کوئی ایم پی اے ہو، کوئی امیر ہو، کوئی کنوینر ہو، یعنی ہماری ہی جماعت میں سے یہ سب جب اگر کوئی کہتے کہ میرے ساتھ ہو یا ہمارے ساتھیوں کے ساتھ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ جماعت ہمارے ساتھ ہے۔ صحیح، ووٹ آپ کو پڑے، یعنی طاقت کا کوئی استعمال نہیں ہوا۔ نہیں، طاقت اس میں استعمال نہیں ہوتا ہے۔ آپ اگر آج آ جاتے تھے اور آپ نے ہمارے انتخابات کا اور ہمارے طریقہ کار آپ اگر دیکھ لیتے تھے تو آپ حیران ہو جاتے تھے کتنی شفافیت اور کتنی اچھے طریقے سے یہ کام ہو رہا ہے۔ مستقبل میں جمعیت علماء اسلام کی سیاست پر آج کے انتخاب کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ میرا خیال آپ کو یاد ہے کہ 2019 میں ہمارے انتخابات جب ہوئی تو آج انہی کی بدولت گزشتہ الیکشن میں یعنی فروری میں جو گزر گئے، تو بلوچستان کی تاریخ میں فارم 45 کے حوالے سے 25 یعنی 21 سیٹیں جنرل ہم نے جیتے، اور 11 ہم سے چھین لیا، اور مخصوص ملا کے تو 25 تک ہم پہنچ سکتے تھے، لیکن اب کے بار جب دوبارہ ساتھیوں نے اعتماد کر دیا تو ہم اس مزید جماعت کو منظم کرتے ہیں تاکہ پارلیمان کے میدان میں ہم بہت بڑی کامیابی حاصل کر کے، جیسے کہ آج پورا پاکستان ہمارے چند سٹے ہیں لیکن پورا پاکستان، پورا حکومت اور اپوزیشن سب ہماری ہی قیادت کے محتاج ہے، تو ہم اس طرح پھر پارلیمان کے اندر اور جمہوریت کے اندر اس طرح جماعت کو آگے بڑھائیں گے تاکہ مولانا عبد الرحمن پورا دنیا میں اس طرح سرخرو ہو جیسے کہ ابھی ہے۔ کیا مولانا عبدالواسع اور آغا محمود شاہ آپ کے دروازے جمعیت کے عام کارکن کے لیے کھلے ہوں گے؟ یہ آپ خود دیکھ رہے ہیں، یہ
घर में सब दरवाजे तो उधर है। ये हालात आपको बता रहे हैं। अब सारे घर में जा करके सारे कमरे सारे वो बड़ा हुआ, ये घर ये घर का दरवाजा तो उधर होता है, लेकिन ये कमरों के दरवाजे भी खुले हैं। तो हमेशा रहेंगे? हमेशा रहेंगे, हमेशा इसी तरह है। अच्छा, दूसरी जो सियासी जमातें हैं उनके साथ सूबे की हकूक के लिए, आईनी कानूनी और माशी हकूक के लिए इस सूबे की जंग लड़ेंगे? एक जमाना था जब आप सीनियर मिनिस्टर थे, बहुत जबरदस्त बलूचिस्तान का केस लड़ते थे, अब वो जमीयत में नहीं देख रहा हूँ बलूचिस्तान असेंबली में। मेरा ख्याल हमने रोज अव्वल से बलूचिस्तान के हुकूक का, और हमारा सबसे पहले तरजीह हमारी ये होगी कि हम बलूचिस्तान के NFC के हवाले से हो या रिकॉर्डिंग के हवाले से हो, मादनियात के हवाले से हो। आपको याद है कि जब हमारा कोई 12 या 16 महीने का हुकूमत जब आया तो पहले मरतबा जमीयत उलमा इस्लाम ने असम्बली से भी ये बात उठाई रिकॉर्डिंग और ये मादनियात के हवाले से, और फिर वहाँ जा कर के कैबिनेट से भी हमने बायकाट कर दिया। फिर 3 दिन हमारे बायकाट जारी था। फिर 4 वज़रा जो हमारे घर पे आए और जमीयत उलमा इस्लाम को सारे उनके मुतालबात मान लिया और वो बिल वापस ले लिया। फिर हमने वो बायकाट ख़त्म कर दिया। तो हमारा यही मिशन होंगे और बलूचिस्तान के हुकूक की जंग हम लड़ते हैं, और हमारा बलूचिस्तान के हवाले से हमारे सियासत का मेन पॉइंट ये होगा। आखिरी सवाल, जिन लोगों ने आपकी मुखालफत की है, आपको वोट नहीं दिया है, लेकिन जमात के तो कारकुन है, लीडर्स है, उनके लिए क्या पैगाम है? उनके लिए मेरा यही पैगाम है कि ये पानी के लकीर बना दे और पत्थर के लकीर न हो, और हमारे जमात की यही मंशूर है, यही दस्तूर है कि जब ये मरहला गुजर जाते हैं बस ये पानी की लकीर ख़त्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया।